السلام علیکم دوستو۔ پورنوگرافی یعنی جنسی لذت فراہم کرنے والی فلمیں دور حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہیں۔ پورنوگرافی کی تاریخ بہت پرانی ہے، شاید اتنی پرانی کہ جتنا انسان خود ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا آج تک کوئی تریاق دریافت نہیں ہو سکا۔ دنیا کی مختلف قومیں تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنے حریفوں کو شکست دینے کے لیے اس حربے کا استعمال کرتی نظر آئی ہیں۔ جہاں انسان نے جدیدیت کی طرف بڑھتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھا، بہت ساری نئی ایجادات کی اور دنیا کی شکل بدل کر رکھ دی، اسی طرح پورنوگرافی نے بھی بہت سی شکلیں بدلیں اور آج یہ ہماری انگلیوں کی معمولی سی حرکت پر ہماری موبائل فونز کی اسکرینز پر چلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ لیکن دوستو، ہمارا آج کا موضوع گفتگو پورنوگرافی نہیں، بلکہ آج ہم آپ کو ایک ایسی کتاب یا ایک ایسی ناول کی داستان سنائیں گے جو دنیا کی غلیظ ترین کہانی کہلاتی ہے۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے یعنی 1785 عیسوی میں فرانس کے ایک مصنف مارکیوس ڈے سیڈے نے دنیا کی یہ سب سے فحش اور بدترین کہانی دی 120 ڈیز آف سڈوم تحریر کی تھی۔ اس شخص نے اپنی اس ناول کے ذریعے دنیا کو وہ سوچ فراہم کی جو آگے چل کر ماڈرن پورنوگرافی کی بنیاد بنی۔ آج جو کچھ بھی پورن فلموں میں موجود ہے یا جتنی مختلف اقسام کی فحش فلمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب اسی ناول یعنی 120 ڈیز آف سڈوم کے گرد گھومتی ہیں۔ دوستو، آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس ناول میں جو یہ آج بھی دنیا بھر میں ایک متنازع ترین حیثیت رکھتا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں اس کے مصنف مارکیوس ڈے سیڈے کی، جو 1740 عیسوی کے دوران فرانس میں پیدا ہوا۔ یہ فرانس کے ایک اعلیٰ اور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب یہ ابتدائی عمر میں تھا تو اس کی ماں اور باپ نے اسے نوکروں کے ذمے چھوڑ کر اپنی اپنی راہ لی۔ اس کے نوکروں نے اس کی کمسنی کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسے اس کی جوانی تک بری طرح جنسی تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ نوجوانی کی عمر میں پہنچنے تک یہ ایک انتہائی تشدد پسند اور جنسی مریض بن چکا تھا۔ دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھی، لہٰذا یہ اپنے گھر میں بہت سی بازاری عورتوں کو لاتا اور ان پر وحشیانہ جنسی تشدد کرتا۔ اپنی انہی سیاہ کرتوتوں کی بنا پر اس نے کئی مرتبہ جیل کی ہوا بھی کھائی، جب یہ کئی سالوں تک مختلف قید خانوں میں بند رہا اور اسے اس کی جنسی سرگرمیوں کو دہرانے کا موقع نہ مل سکا۔ تب اس نے اپنی دماغ میں بھری ہوئی غلاظت کو صفحات پر منتقل کرنا شروع کیا۔ جب مارکیوس ڈے سیڈے نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تب وہ بیسٹائل کے قید خانے میں مقید تھا۔ یہ 1785 کا دور تھا کہ جب فرانس میں انقلاب کا نعرہ اپنے عروج پر تھا۔ مارکیوس کے پاس اس کتاب کو لکھنے کے لیے صفحات بھی موجود نہ تھے، لہٰذا اس نے کاغذ کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو گوند کی مدد سے ایک لمبے رول کی صورت میں جوڑا اور اس پر کم و بیش 3 ماہ کی مدت میں یہ کتاب لکھ ڈالی۔ مارکیوس نے یہ کتاب لکھ کر اپنی کوٹری کے ایک پوشیدہ مقام پر چھپا دی۔ مارکیوس کو انقلابیوں سے حفاظت کے پیش نظر ایک دوسرے قید خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ چند ہی دن بعد انقلابیوں نے بیسٹائل کے قید خانے پر حملہ کر دیا اور اس کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئی۔ مارکیوس اپنی موت تک یہی سوچتا اور سمجھتا رہا کہ اس کی لکھی ہوئی یہ کتاب بیسٹائل کی تباہی کے ساتھ ہی گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہے، جو اب کبھی منظر عام پر نہیں آئے گی۔ لیکن انتہائی پراسرار طور پر ایک آدمی نے اسی بیسٹائل کی تباہی سے صرف 2 ہی دن پہلے مارکیوس کی کال کوٹری سے چرا لیا تھا، جس کے بعد یہ کتاب پوری 1.25 صدی تک کہاں محفوظ رہی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ 1904 عیسوی برطانیہ میں اسے ایک نامعلوم پبلشر کی جانب سے شائع کر دیا گیا۔ اپنی اشاعت کے بعد ہی یہ کتاب بہت زیادہ تنازعات کا شکار رہی۔ مختلف حکومتوں نے اس کے پڑھنے اور چھاپنے پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ اس کتاب میں شائع انتہائی فحش اور وحشیانہ رویے تھے جو عوام الناس کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو سکتے تھے۔ ان تمام عوامل کے باوجود اسپینش، جرمن، رشین اور جاپنی سمیت کئی زبانوں میں اس کی تراجم کیے گئے اور یہ کافی مقبول اور منافع بخش کتاب ثابت ہوئی۔ اس ناول کی کہانی 4 انتہائی امیر اور بگڑے ہوئے رئیسوں کے گرد گھومتی ہے جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، لیکن یہ دولت انہیں سکون نہیں دے پاتی۔ یہ مہنگے سے مہنگی بازاری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، لیکن انہیں تسکین نہیں ملتی۔ تب یہ چاروں افراد اپنے اندر چھپی وحشیانہ جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک منصوبہ بناتے ہیں
اس کام کے لیے یہ لوگ فرانس کی سرحدوں سے باہر ایک محل کا انتخاب کرتے ہیں جو جنگلوں اور ویرانوں کے درمیان واقع ہے۔ اب یہ 12 سے 15 سال تک کی عمر کی بہت سی خوبصورت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اغوا کر کے اس محل میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 انتہائی تجربے کار بازاری عورتیں بھی پیسے دے کر یہاں لائی جاتی ہیں، جن کا کام ان رئیسوں کو اپنی تجربات اور اپنی زندگی میں ہونے والے غیر معمولی جنسی واقعات سے متعلق معلومات دینا ہوتی ہے۔ کچھ لہیم شہیم اور مضبوط جسم کے مالک مرد بھی یہاں لائے جاتے ہیں، جن کا کام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان 4 امیر آدمیوں کی اپنی بیٹیاں بھی اس محل میں موجود رہتی ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے جنسی تشدد کا نشانہ بنتی چلی آئی ہیں۔ یہ سب لوگ اس محل میں 120 دن گزارتے ہیں، جہاں ان کے درمیان انتہائی وحشیانہ اور غیر فطری جنسی مناظر قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں انسان کے بدترین رویوں اور اس کی سیاہ ترین سوچ کی رونمائی کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس کتاب اور اس کے مصنف مارکیوس ڈے سیڈے کو سیڈیزم کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تلخ جذبہ ہے جس میں انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف دے کر تسکین حاصل کرتا ہے، اور اسی لیے آج اس کتاب کو عیاش و اوباش لوگوں کے اسکول کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یوں تو پورنوگرافی دنیا کی قدیم ترین صنعتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کتاب کی اشاعت کے بعد اس میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بعض مکتبہ فکر کا ماننا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت اور پھیلاؤ میں یہودی لابی کا انتہائی اہم کردار ہے، کیونکہ اس کتاب کی شائع ہونے کے بعد پورنوگرافی ایک نئے اور مختلف روپ میں سامنے آئی، جس میں اشتعال اور تشدد جیسے عناصر انتہائی مقبول ہوئے، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے اس صنعت پر یہودی سرمایہ داروں کی مکمل اجارہ داری قائم کر دی۔ لہٰذا آج اگر پورن فلموں کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مالکان کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثریت کا تعلق یہودیت سے ہی نکلے گا۔ 120 ڈیز ان سیڈوم نامی اس کتاب پر فرانس میں ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ یہ فلم اس کتاب کی جتنی پرتشدد تو نہیں، لیکن اس پر بھی اپنے ریلیز کے وقت سے ہی دنیا بھر میں پابندی عائد ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔